لیکن آپ دن میں 3 تقریریں کر کے ہر ایک کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. ویسے تو میں آخری بال تک لڑوں گا, میں ڈرتا نہیں, میں گھبراتا نہیں, میں لالچ نہیں کرتا, میرے پاس تو دنیا کا سب کچھ ہے. نہیں ہے عمران آپ کے پاس کچھ بھی. جس کے پاس اپنی اولاد نہیں وہ آدمی خود یتیم ہے. تو تحریک لبیک کے جوانوں کو, بزرگوں کو آپ نے کتنی بے دردی سے مارا, لیکن آپ پاکستان کے ہر ادارے کو چن چن کر بدنام کر رہے ہیں. نہیں, ایسا نہیں ہوگا عمران خان. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بڑی ہی عجیب سی لڑائیاں ہو رہی ہیں. پوری قوم کو ذہنی طور پہ مفلوج بنا دیا ہے, نہ صرف عمران خان نے بلکہ پی ٹی آئی کے ہر سپورٹر نے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک اتنی لڑائیوں میں لگ گیا ہے کہ علمان الحفیظ, اور آدمی کہتا ہے ایسے جمہوریت سے تو بہتر ہے کہ مارشل لا ہو, ایسی جمہوریت سے بہتر ہے ان کو لتر پڑے اور یہ پارلیمنٹ میں جا کے عوام کا, قوم کا, ملک کا, سب کا استحصال کر رہے ہیں اور ہر ایک کے اوپر غداری کے الزامات لگا رہے ہیں کہ جی فلاں غدار, فلاں غدار, فلاں غدار. لیکن اپنے اوپر اپنے پروں پہ پانی بھی نہیں پڑنے دینا, ایک بوند بھی نہیں پڑنے دینی, اور اتنی ڈٹائی سے مکر جانا ہر بات پہ. جیسے شیریں مزاری صاحبہ آج آ کے کہی تھی سپریم کورٹ کے اوپر انہوں نے تہمت تو لگا دی کہ بڑی غلط انہوں نے بات کی, میں تو ریپیٹ بھی نہیں کروں گا یہاں پہ. اب میں کبھی نہیں, میں نے آج تک اس طرح کی بات کی اور مجھے آج کرنی پڑی. شیریں مزاری صاحبہ آپ سپریم کورٹ کو بتا رہی ہیں اس کو کیا کرنا چاہیے. خدا کے لیے اپنی اولاد کو تو راہ راست پہ لے آئے, اس کو تو بتا لیں کہ اس کو کیا کرنا چاہیے. ماں باپ سے اختلاف کس طرح کرتے ہیں یا نہیں کرتے, اس کو کم از کم اتنی تمیز تو بتا دینی تھی کہ جن کو یعنی اپنے گھر میں اپنے بچوں کو ان کو نہ پتا ہو, وہ بتا رہے ہیں ہمارے عدالت عالیہ کو کس طرح سے, عدالت عظمیٰ کو کس طرح سے کام کرنا ہے. غدار کون ہوتا ہے؟ غدار کا فیصلہ کر لیتے ہیں پہلے. غدار تو وہ ہے کہ جو 7 سال سے منی لانڈرنگ کے کیس کو لٹکا رہا ہے. اسد عمر نے تو کہا 1 سال پہلے جو سینیٹر کا کیس ہوا تھا وہ جناب سپریم کورٹ اس کو لٹکا رہا ہے, تو اسد عمر صاحب 7 سال سے فورن فنڈنگ کیس کو آپ لٹکا رہے ہیں, آپ کی تمام پارٹی لٹکا رہی ہے. آپ نے فنڈز لیے تھے لوگوں سے, آپ نے تو شوکت خانم کے نام پہ فنڈز لیے اور ان کو اپنے تحریک انصاف میں استعمال کیا کہ نہیں کیا؟ اس کا بھی جواب دے دیجیے گا آ کے. غداری یہ ہوتی ہے کہ آپ بیرون ملک فنڈز لیتے ہیں اور ان کو ڈکلیئر نہیں کرتے پاکستان میں قانون کے مطابق, آئین کے مطابق. یہ بھی نہیں ہمیں پتا کہ آپ کو ملکوں نے فنڈ کیا, مختلف ایجنسیوں نے فنڈ کیا, را نے فنڈ کیا, موساد نے فنڈ کیا, CIA نے فنڈ کیا, MI6 نے فنڈ کیا, یا افراد نے فنڈ کیا. اور اگر افراد نے فنڈ کیا تو کیوں کیا؟ جو غیر ملکی لوگ تھے انہوں نے آپ کو, صرف پاکستانی افراد نے نہیں کیا. وہ 48 کروڑ کی رقم تو اور لوگوں کے نام دے رہی ہے. تو غدار پہلے آپ بتائیے گا غدار کون ہوتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں غدار کون ہوتا ہے. غدار وہ ہوتا ہے جو 71 سال سے ہم مقبوضہ کشمیر کی جنگ لڑ رہے ہیں, آپ نے اس کو ہڑپ ہونے دیا اور صرف ایک لپ سروس کر کے یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کر کے, جو تقریر ہی کرنا آتی ہے آپ لوگوں کو, کام تو آپ سے ہو نہیں رہا. آپ اس کے اوپر بالکل چپ ہو گئے جب آزاد کشمیر کے تمام لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا ہم اپنی جانیں قربان کر دیں گے, لیکن اب ہم نے مقبوضہ کشمیر پہ حملہ کرنا ہے اور ہم نے اپنے بہنوں کو, بھائیوں کو, سب کو چھڑانا ہے, وہاں پہ آزادی دلانی ہے. تو وزیر اعظم نے کہا نہیں, یہ نہیں کرنا. اس کو تو موقع مل جائے گا پوری دنیا کو بھارت کے حق میں آنے کے لیے. ہم بھارت کے خلاف کر رہے ہیں, ہم جو کیمپین کر رہے ہیں اسے آپ دیکھیے گا کشمیر ایسے آزاد ہوتا ہے. وہ دن اور آج کا دن آپ کے منہ پہ کشمیر کا نام تک نہیں آیا. ہاں, جب آپ نے انڈیا کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ دینی ہوتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں جب تک کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہوگا ہم ٹریڈ نہیں کریں گے, ہم یہ نہیں کریں گے, وہ نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا نقصان عام آدمی کو ہو رہا ہوتا ہے. لیکن آگے پیچھے آپ تھکتے نہیں ہیں تعریف کرتے ہوئے انڈیا کی باتوں کی کہ جناب انڈیا کی فورن پالیسی اچھی, انڈیا کی ڈومیسٹک پالیسی اچھی, انڈیا کی کورٹیں اچھی, انڈیا کی عدالتیں, پتہ نہیں کیا کیا انڈیا کا اچھا ہے. اور غدار کون ہے؟ غدار وہ ہے جو کلبھوشن یادو کو تحفظ دینے کے لیے بل پارلیمنٹ میں پیش کرے اور 2 گھنٹے سے کم ٹائم میں اس کو پاس کروا لے. 2 گھنٹے سے بھی کم ٹائم میں. کلبھوشن یادو کے اوپر آپ چپ ہیں. آپ نواز شریف کو کہتے تھے کہ 3 سال میں نواز شریف کے منہ سے یادو کا نام نہیں آیا, آپ نے تو اس کو آئینی تحفظ دے دیا. لیکن اس کے برعکس آپ کے حکومت کے دور میں حافظ سعید کو 30 سال کی قید ہو گئی یہاں پہ. وہ بھی غدار تھے. کیا ان کو بھی امریکہ سے پیسے ملے تھے؟ کیا ان کو بھی باہر سے فنڈنگ آئی تھی؟ نہیں. ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا اس بات کا. آپ جس نے 24 گھنٹے نہیں لگائے ابھی نندن کو بھارت کے حوالے کرنے کے لیے, اور بغیر کسی وجہ کے. ابھی بھارت نے مطالبہ بھی نہیں کیا تھا آپ سے آفیشلی, ان کے ہائی کمیشن نے آ کے نہیں کہا تھا کہ ہمیں رسائی دے دو, ہمیں ملنے دو, آپ نے فوراً ہی اس کو بھجوا دیا.
آپ نے کہا واگا بارڈر کراس کراؤ جی، اس کو نکالو یہاں سے، ہم برے نہ بن جائیں انڈیا کے آگے. یہ غداری تھی. اور جو ہمارے وہاں پہ لوگ تھے ان کو نہیں آپ نے ان کے بدلے لیا. آپ نے یہ نہیں کہا کہ جو پاکستانی گرفتار ہیں ان کو اس کے بدلے چھوڑ دو، نہیں. آپ نے کہا ہم خیر سگالی کے اس کے طور پہ ابھی نندن کو آپ کے پاس بھیج رہے ہیں. آپ کہتے تھے ہم تو آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. ہاتھ تو نہیں آپ نے پھیلایا، یہ میں مانتا ہوں. آپ تو لیٹ گئے آئی ایم ایف کے آگے. اور آج حالت یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک آپ نے گروی رکھ دیا آئی ایم ایف کے آگے. 70 سال کی تاریخ میں پاکستان کی معیشت کو جس نے گروی رکھا ورلڈ بینک کے آگے، آئی ایم ایف کے آگے، وہ تو آپ نے رکھا. 190 تک ڈالر ہے. سٹاک مارکیٹ ہے کہ وہ ڈائیوز مار رہی ہے نیچے، لیکن آپ دن میں 3 تقریریں کر کے ہر ایک کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. آپ عدالتی کارروائیوں کے خلاف آپ بیانات دے رہے ہیں. آپ پارلیمنٹ میں جو آپ کو کر رہے ہیں آپ وہ نہیں کر رہے. ویسے تو میں آخری بال تک لڑوں گا، میں ڈرتا نہیں، میں گھبراتا نہیں، میں لالچ نہیں کرتا. میرے پاس تو دنیا کا سب کچھ ہے. نہیں ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے عمران، آپ کے پاس کچھ بھی. جس کے پاس اپنی اولاد نہیں وہ آدمی خود یتیم ہے، ہر طریقے سے یتیم ہے. جس کے پاس اپنے گھر والے نہیں وہ آدمی کہیں کا نہیں ہے، اس کے پاس کوئی نہیں ہے. یہ جو لفنٹر لونڈے لپاڈے آپ کے ارد گرد ہیں یہ ذرا جانے دیں اپنی حکومت کو. پھر میں دیکھتا ہوں ان میں سے کتنے لوگ آپ کے پاس ہوتے ہیں. اور 70 سال میں اتنے قرضے نہیں لیے گئے آئی ایم ایف سے جتنے آپ نے 4 سال میں لے لیے. آپ نے تو ہاتھ نہیں پھیلانا تھا، آپ تو جھولیاں پھیلا پھیلا کے مانگتے رہے. آپ تو فخر سے لوگوں کو کہتے رہے کہ مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے کوئی مانگ ہی نہیں سکتا. مانگ لیا آپ نے. اس دور میں آپ کی حکومت میں میاں چنو وہ شہر ہے جہاں پہ ایک وار ہیڈ آ کے گرتا ہے انڈیا کا، اور وہ یعنی خود سے تباہ بھی ہو گیا. لیکن مجال ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کوئی تقریر کی ہو. دن میں 3 4 تقریریں کرنے والا انڈیا کو نہیں کہہ سکا کہ ہاں آئندہ اگر ایسی غلطی ہوئی تو ہم میزائل پہلے ماریں گے، جواب بعد میں لیں گے. ہمیں کیا پتا وہ نیوکلیر وار ہیڈ ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کیا پتا مس فائر ہوا ہے کہ ایکچوئل فائر ہوا ہے. لیکن آپ نے نہیں ایسی کوئی بات کی کیونکہ غدار نہیں ہے. آپ انڈیا کو نہیں ناراض کر سکتے تھے آپ. اور پھر مہاتیر کی دعوت پہ آپ کوالالمپور سے بھاگ گئے. بلکہ نہیں، میں غلط بول دیا، سوری. آپ کی ریکویسٹ پہ مہاتیر محمد نے کہا کہ ہم ملیشیا میں کوالالمپور میں اسلامک سمٹ کرتے ہیں، اور جس کو ٹرکی وغیرہ سب نے سیکنڈ کیا. اور ایک فون کال کے اوپر نہ صرف آپ وہاں سے بھاگے، آپ نے ان کو بتایا بھی نہیں کہ میں نہیں آ رہا. آپ نے فورن منسٹر کو نہیں جانے دیا وہاں پہ، آپ نے اپنے فورن سیکرٹری کو نہیں وہاں پہ جانے دیا. آپ نے ان کو اندھیرے میں کر دیا. پھر وہ جو انہوں نے پلانز بنائے تھے جو آپ کو کہا تھا اور آپ نے آ کے اناؤنس کیا، خود مجھے بتایا تھا کہ ٹرکی ملیشیا پاکستان مل کر جو ہے چینل بنا رہا ہے جی. وہ چینل جو بنے گا وہ یہ ہوگا، وہ ہوگا، وہ امت مسلمہ کی آواز ہوگی. کہاں گیا وہ چینل؟ کہاں گیا وہ چینل؟ اور کتنا مشکل تھا اس کو بنانا. نہیں، آپ نے بنانا ہی نہیں تھا کیونکہ ایک فون آپ کو آیا تھا. ایک فون آپ کو جہاں سے بھی آیا تھا وہ آپ کو پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اور اس کے بعد آپ نے کہا دفع کرو، مہاتیر تو بوڑھا آدمی ہے، اردگان کہیں اور بزی ہو جائے گا، میں خامخواہ میں بیچ میں پھنس جاؤں گا. نہیں 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 نہیں، آپ کے گلے میں آواز پھنس گئی تھی جب ٹرمپ کے سامنے عافیہ صدیقی کے متعلق سوال ہوا تھا. یاد ہے نا؟ اس وقت کی ویڈیو فوٹیج نکال کے دیکھیں. آپ کے گلے میں آواز آپ کی روحانسی ہو گئی تھی، پھنس گئی تھی. عافیہ صدیقی کے اوپر جب آپ اپوزیشن میں تو بڑی باتیں کرتے تھے، حکومت میں آئے تو آپ نے ٹوٹل کمپرومائز کر دیا اس کے اوپر. نہیں، ٹوٹل کمپرومائز. جو آپ کو یاد ہے کہ کس امریکن پریزیڈنٹ کے الیکٹ ہونے پہ آپ نے 2 نوافل پڑھے تھے؟ یعنی اور آپ نے کہا تھا شکرانے کے نوافل میں پڑھ رہا ہوں آج. آپ کو یاد ہے کہ مودی کے الیکٹ ہونے پہ آپ نے کہا تھا اس سے اچھی خبر ہی ہمیں کوئی نہیں ہو سکتی. یہ وہی مودی جس کی آپ تعریفیں کرتے نہیں تھکتے، یہ وہی مودی جو گجرات کا کسائی تھا، اور یہ وہی مودی جس نے کشمیر کو ہڑپ کیا، یہ وہی مودی جس نے ایل او سی پہ ہمارے کتنے عرصے سے ہم لوگوں کو انگیج کر کے رکھا، اور یہ وہی مودی جس نے پاکستان کے خلاف فاٹف اور پتہ نہیں کون کون سے جال جو ہیں وہ بچھا دیے. یہ وہی مودی جو روز بلوچستان کے اندر دراندازی کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ کی آواز نہیں اٹھی. پھر رحمت للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہوئی تو تحریک لبیک کے جوانوں کو، بزرگوں کو آپ نے کتنی بے دردی سے مارا، آپ نے شہید کر دیا، آپ نے لہو لہان کر دیا. آپ نے بچیوں کی پرواہ نہیں کی، ان کے روپٹے تار تار کر دیے، ان کو غدار کہہ دیا، ان کو انڈین ایجنٹ کہہ دیا، اور کہا کہ نہیں کر سکتے ہم فرانس کے اوپر یہ بات، ہم نہیں کر سکتے. ہماری یورپین یونین میں اتنی ایکسپورٹ ہو رہی ہے،
$14 बिलियन की एक्सपोर्ट हो रही है, खत्म हो जाएगी, ये हो जाएगी, हम पार्लियामेंट में लेके आएंगे। 2 दफा आपने उनसे मुआहदे किए और दोनों दफा आपने उन पे मुआहदा खिलाफी की, वादा खिलाफी की, वहां पे आप चुप हो गए। आज एक खुद साख्ता मुरासला जो खुद आपकी हुकूमत ने लिखवा के अपने आप को भेजा, उसके ऊपर आप अमेरिका को धमकियां दे रही हैं। सुबह से अभी तक आप पार्लियामेंट में धमकियां दे रहे हैं, अमेरिका ने ये किया, अमेरिका ने वो किया, अमेरिका ने पैसे दे दिए। फिर आप पूरी दुनिया से पाकिस्तान को लड़ा रहे हैं, क्योंकि आप तो नहीं रह सकते 2 दिन से ज्यादा, 1 दिन ज्यादा। चले आज आप नहीं कराते वोटिंग, करा ले, वो तो पता चल जाएगा आटे दाल का भाव। लेकिन जब आप नहीं कराते तो बहुत ज्यादा होगा। अगले हफ्ते कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आप लोग अंदर भी होंगे, वोटिंग भी होगी, नया वजीर आजम भी बनेगा इंशाल्लाह, नई पार्लियामेंट भी फंक्शन करेगी, पाकिस्तान भी आगे जाएगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। लेकिन आप पाकिस्तान के हर इदारे को चुन चुन कर बदनाम कर रहे हैं, उसको आप खराब कर रहे हैं, और आपकी कोशिश है कि मैं नहीं तो कोई भी नहीं, यानी मैं हूं तो पाकिस्तान है, खुदा न खास्ता मैं नहीं हूं तो सब गया इधर उधर। नहीं, ऐसा नहीं होगा इमरान खान। पूरी कौम नशा नहीं कर रही, पूरी कौम अपना जो है सो नहीं रही है, पूरी कौम ख्वाब खरगोश में नहीं है, लोग जाग गए हैं। और इन कोताहियों का, इन 2 नंबरियों का, इन गद्दारियों का भी आपको हिसाब देना पड़ेगा। मेरा नाम है मुबश्शिर लुकमान। Until the next time, Allah.